اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ مومن کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ و نظم امرکم۔ پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو درخواست کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، اللہ کی پرواہ کیجیے، اللہ کا احترام کیجیے اور اپنے امور کو منظم کیجیے۔ پالنے والے تیری نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما، گناہوں کو معاف فرما، اپنا اچھا بندہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ درود پڑھ دیں محمد وآلہ۔ حضرت گرامی، آہستہ آہستہ دو ولادتوں کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک ولادت حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے اور دوسرا امام رضا علیہ السلام کی بہن جناب معصومہ قم کی ولادت ہے، اور پھر ذیقات کی ولادتیں اپنی جگہ پر ہیں۔ یہ بات مسلسل عرض کرتا رہتا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ دین اسلام کے ساتھ بہت سی خیانتیں ہوئی ہیں۔ اس میں سے ایک بڑی خیانت یہ ہے کہ جن کو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احترام دیا، جن کی قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعریف کی، جنہوں نے اسلام کو پنپنے میں، حضور اکرم کی خدمات کو آگے بڑھانے میں سہارا دیا، ان کو آگے چل کے، اس زمانے میں نہیں، آگے چل کے بے احترامی کی صورت دینے کی کوشش کی گئی، اور یہاں تک کہ جس نے اپنے بھتیجے کو ابتدا سے لے کر آخر تک سہارا دیا، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے یہ سہارا بنایا، اس میں تو کوئی بات ہے ہی نہیں۔ وہ خواہ ایک نقطہ لے آتے ہیں کہ سہارا تو اللہ دیتا ہے، ہاں تو اللہ ہی سہارا دیتا ہے، لیکن اللہ وسیلہ بناتا ہے نا، خود تو نہیں آتا۔ اللہ کی قدرت پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ نے مثلا اس وقت گفتگو کرنے کے لیے مائک میرے لیے ایک سہارا، وسیلہ بنا ہے۔ تو اسی طرح سے حضور اکرم کے اس زمانے کے سخت مسائل کو، سخت مشکلات کو، سخت پریشانیوں کو اگر دور کرنے کے لیے کوئی سہارا دیا تو ایک حضرت ابو طالب علیہ السلام اور ایک جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، یہ دو شخصیت کہ جن کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کو ایسا پھیلایا کہ آج تک وہ اسلام پھیلتا ہی جا رہا ہے اور رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پہ غور کرنا ہوگا۔ کون سے ایسے نکات ہیں جن کی بنا پر ان لوگوں کو، ان ہستیوں کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کی گئی؟ کر نہیں سکے الگ بات ہے، لیکن کوشش بھی کیوں کی گئی؟ ہمارا سوال تو بنتا ہے نا۔ ہم اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک اور مثال دیتے ہیں جو میں دے چکا ہوں، اور مجھے تکرار کرنے میں کوئی عیب بھی محسوس نہیں ہوتا۔ دیکھیں، چلیں مثلا کوئی کہے کہ ان دونوں شخصیات کا اپنا رول ہے، ٹھیک ہے، ہو گیا، ختم ہو گیا، اتنا ان کو بڑا کیوں بناتے ہو؟ ان کو تو اتنی عزت نہیں ملی، اتنا احترام نہیں ملا، تم سمجھتے ہو
مجھے بتاؤ، مولا کائنات کا احترام تو ہے نا ہر جگہ؟ 300 سے زیادہ آیات میں اہل سنت کی کتابوں میں جن کی فضیلت میں یہ آیتیں نازل ہوئیں، 30,000 سے زیادہ روایت اور واقعات میرے مولا کے فضائل بتاتے ہیں۔ اس میں تو اب کوئی انکار نہیں کر سکتا نا، اور جو انکار کر کے بتائے تو پھر ہم دیکھتے ہیں وہ مسلمان کیسے رہتا ہے، انکار کرنے والا مسلمان کیسے رہتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کا احترام قرآن میں اتنا کھل کے ہے، اس کو بھی تم نے، یعنی کچھ لوگوں نے، تم سے مطلب کچھ لوگوں نے وہاں تک پہنچانے کی کوشش کی کہ ان سے جنگ کرنا صحیح قرار دے دیا، ان سے جنگ کرنا صحیح قرار دے دیا۔ یعنی اگر اس جنگ میں وہ شخصیت مثلا شہید ہو گئی ہوتی تو بھی تم یہ کہتے بالآخر بزرگوں کی جنگ ہے تو اس میں ہمیں کچھ بولنا، بھائی چلے مولا کائنات نہیں شہید ہوئے الحمدللہ رب العالمین، حضرت عمار یاسر تو شہید ہوئے نا۔ بصرہ میں جنگ جمل میں کتنے ہزار اصحاب رسول، اب میں کہوں مارے گئے تو غلط ہوگا، بے احترامی ہوگی، وہ تو ہمارے مارے جانے والوں پر کہا جاتا ہے ہلاک اور پھر باقیوں کے لیے شہید، کوئی بات نہیں، ہم اس کو بھی اپنے ملک پاکستان کے لیے برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کی وجہ سے ہم کوئی فتنہ ایجاد کرنے کی خواہش نہیں رکھتے۔ لیکن جنگ جمل کس کے مقابلے میں تھی؟ مولا کائنات کے مقابلے میں۔ جنگ صفین کس کے مقابلے میں تھی؟ مولا کائنات کے مقابلے میں۔ جنگ نہروان کس کے مقابلے میں تھی؟ میرے مولا کے مقابلے میں تھی۔ جس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا اس کے ساتھ کیا حشر کیا اور کس طرح سے ممبروں سے کیا کیا باتیں کی گئیں اس کو میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ تو اگر اس کے ساتھ یہ ہوا تو حضرت ابو طالب علیہ السلام اور جناب خدیجہ کے ساتھ اگر کچھ ہو تو کوئی بعید نہیں ہے۔ میں یہاں سے اس بات کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے لیے اس وقت قربانیاں دی جب ابھی اسلام کا کھل کے اعلان نہیں ہوا تھا۔ تاریخیں ایسی بدلی گئی کہ ایسے لگتا ہے کہ جناب دیکھیں تاریخیں اس طرح سے مولڈ کی گئی۔ ابھی بھی ہم نے دیکھا نا ہمارے اپنے زمانے میں بچوں کے سلیبس میں چیزیں تبدیل کر کے ایسی ڈالنے کی کوشش کی گئی، الحمدللہ ایک اچھے انداز میں اس کا مقابلہ کیا جا سکا۔ تاریخ کیسے مولڈ کی گئی؟ پہلے تو تاریخ اس طرح سے مولڈ کی گئی کہ جناب 40 سال سے پہلے اسلام تھا ہی نہیں۔ پہلی تاریخ کی مولڈنگ آپ کو کہاں نظر آتی ہے یا ڈائیورژن کہاں نظر آتی ہے؟ پہلی ڈائیورژن یہاں نظر آتی ہے کہ 40 سال کی عمر میں حضور اکرم جو ہیں وہ کہا جاتا ہے، ہمارا تو عقیدہ نہیں ہے، نبی بنے۔ اور وہ بھی ایسے ہوا کہ جب وہی نازل ہوئی تو وہ حیران و پریشان اور دوڑتے دوڑتے جناب خدیجہ سلام علیہ کی طرف جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ اپنے چچا کی طرف لے جاتی ہیں، اور وہ چچا جو کبھی مسلمان نہیں ہوا اس کا احترام بنایا گیا کہ اس نے کہا کہ پڑھ دیجیے نا مسلمانوں کی تاریخ۔ دیکھیں اتحاد بین المسلمین سر آنکھوں پر، جس کے جو مقدسات ہیں سر آنکھوں پر، لیکن تاریخی حقائق تو بیان کرنا میرا وظیفہ بنتا ہے نا، ورنہ پھر اس کا مطلب ہم سب چیزیں بند کر دیں۔ مجھے صرف اتنا بتایا جائے، کیا ایک شخص جس کو 40 سال میں وہی سے گھبراہٹ ہوئی، نعوذ باللہ من ذالک، پریشان ہو کر گھبرا کر، پڑھے تاریخ پڑھے نا، اور وہ دوڑتے دوڑتے جاتے ہیں اور پھر وہ پوچھتے بھی اپنی زوجہ سے ہیں، شکر ہے اس زوجہ کو اللہ تعالیٰ نے تاریخ میں عزت دی ہے، ورنہ پھر کچھ اور بھی بنایا جا سکتا تھا۔ اور یہ بھی حضور اکرم کے کام میں ایک عجیب مصلحت تھی کہ جب تک جناب خدیجہ تھی کسی اور کو اندر آنے کا موقع بھی نہیں ملا، لیکن وہ لے جاتے ہیں اس کی طرف، وہ کہتا ہے لگتا ہے
پرانی کتابوں میں جو نبی بننے کی بات تھی وہ آپ میں نظر آتی اور آپ اللہ کے نبی بن گئے. آپ نے محسوس کیا پہلی ڈائیورژن کہاں سے لائی گئی کہ 40 سال تک حضور کو نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ من ذالک یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں. بہت آہستہ آہستہ کہہ رہا ہوں تاکہ چیزیں ذہن میں بیٹھ جائیں اور پھر آپ چیزوں کو ملاتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں تاکہ کہیں گفتگو ہو تو مثبت انداز میں. تانا کیا دینے کی ضرورت ہے, ٹونٹ کرنے کی مجھے کیا ضرورت ہے, دشنام دینے کی کیا ضرورت ہے. میری یہ بات ہے نا کہ 40 سال کی عمر میں حضور کو پتہ چلا تو پھر تو نصارہ نجران صحیح ہو جائیں گے نا کہ آپ تو 40 سال کی عمر میں نبی بنے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پیدائشی انی عبداللہ آتانی الکتاب, مجھے اللہ نے اپنا بندہ بنایا. قرآن مجید کہہ رہا ہے نا. تو ایک نبی پیدائشی نبوت کا اعلان کر رہا ہے. کتنے گھنٹے ہوئے تھے یا کتنے دن ہوئے تھے اگر تاریخ کے اختلاف کو بھی نظر میں رکھا جائے. ابھی منکانا جو اس وقت گود میں تمہاری یہ کیسے بات کر سکے, ہم ایسے بچے سے کیسے بات کریں جو ابھی تیری گود میں, اللہ نے ان کی زبان دے دی. تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں نبی ہونے کا اعلان کرتے ہیں تو لامحالہ حضور اکرم کو اس وقت سے نبی ہونا تھا جب حضرت عیسیٰ کو نبی بنایا گیا. اس کے علاوہ ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تم بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر آ جاؤ. تو پہلی شخصیت حضور اکرم کی یہاں سے. ہمارا عقیدہ بالکل کرسٹل کلیئر, کنت والآدم بین الماء والطین, میں تھا جبکہ حضرت آدم پانی اور مٹی کے مراحل سے گزر رہے تھے. اور اس زمانے کو میرے مولا کے اگر اقوال پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مولا نے اس کائنات کو بنتے ہوئے کس طرح سے دیکھا. تو جب مولا نے کائنات کو بنتے ہوئے دیکھا تو رسول اکرم کا مرتبہ تو کہاں پر موجود ہے, خود میرے مولا فرماتے ہے نا, عبد من عبید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو گرامی یہاں سے ڈائیورژن کی شکل نظر آتی ہے اور وہ ڈائیورژن وہاں تک جاتی ہے کہ جہاں جناب خاتون جنت کے ساتھ کیا ہوتا ہے تاریخ میں آپ پڑھ لیجئے. پھر وہاں پر مولا کائنات کے ساتھ کیا ہوتا ہے تاریخ میں آپ پڑھ لیجئے. پھر وہاں پر امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوتا ہے تاریخ میں آپ پڑھ لیجئے. پھر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوتا ہے تاریخ میں پڑھ لیجئے. اور آج کے مسلمانوں کے عمل کو دیکھ لیجئے. میں ان پانچوں کی مثال کیوں دیتا ہوں, اس لیے کہ عام لوگوں کے ذہن میں یہ مثال واضح ہیں. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. اور اس پر بھی ایک میں نقطہ سمجھاتا چلوں, پتہ نہیں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے چند سالوں پہلے یہ بات کہی نہیں کہی تو پھر سے سن لیجئے کہ یہ انفسنا والا مسئلہ بھی ترجمے میں تبدیل کیا جا رہا ہے. سلیبس کے مسئلے میں جب گفتگو رہی تو انفسنا کے مسئلے کو تبدیل کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے تم اپنے کو لاؤ, ہم اپنے کو لاتے ہیں. جبکہ جو عربی کے فصاحت و بلاغت سے آشنائی رکھتے ہیں اس میں انفسنا سے مراد اپنے کو نہیں ہوتا ہے. تم اپنے نفسوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. اور پھر اہل سنت کے ایک مفسر نے بڑی خوبصورت بات کہہ کر ہمارے دلوں کو باغ باغ کر دیا کہ اگر یہ انفسنا سے مراد نفس رسول ہو تو پھر جو نفس رسول ہے اس کے لیے رسول کی ساری صفات سوائے رسالت و نبوت کے ثابت ہو جاتی ہے. سوائے رسالت و نبوت کیسے کہ حضور اکرم نے فرما دیا انی کیا اے علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی.
اور ہمارے عقیدے کا مضبوط حصہ یہ ہے کہ حضور اکرم کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی جعلی، کوئی سچا، کوئی اچھا، کوئی برا نہیں آنا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے ہاں عقیدے کے لحاظ سے غدیر میں نبوت کی خاتمیت پر مہر لگا دی گئی اور امامت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو اب کوئی نبی آنے والا تصور ہمارے ہاں پایا نہیں جاتا ہے۔ یہاں سے چیزوں کو سمجھی، اور مجلسوں میں بزرگوں کو، دوستوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں، میں چھوٹا ہوں، یہ مثبت انداز ہے۔ جب آپ مثبت دلیل سے چیزوں کو آگے بڑھائیں گے تو سامنے والا چڑھے گا نہیں، سامنے والا خود بخود، آپ کا کام ہے صرف بیج بو دینا۔ حضور اکرم نے لوگوں کو پکڑ کے مسلمان نہیں کیا تو میں اور آپ کیا ہو سکتے؟ اور حضور اکرم نے لوگوں کو پکڑ کے نہیں کہا کہ بھائی بس یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو دین کی تبلیغ میں بہت احتیاط کرنی ہے، بہت خوبصورت انداز اپنانا ہے، اور لوگوں کے لیے یہ بات واضح کرنی ہے کہ یہ وہ عقیدہ ہے جس کو لے کر ہم چلے ہیں۔ ڈائیورژن یہاں سے دکھائی گئی ہے تاکہ حضور کی شان بھی پھر وہاں نہ پہنچ جائے جہاں پر ہے۔ ہم کسی کو بلیم نہیں کرتے سوائے ان کو کہ جنہوں نے یہ کیا ہے، ان پہ تو الزام جائے گا نا۔ اور اس کے بعد جن کو آیہ تطہیر میں اللہ تعالیٰ نے طہارت کا اعلان کر کے بتا دیا، جن کی عظمت کو قرآن مجید میں بیان کر دیا، جن کو مباہلہ میں 5 حضور اکرم اور 4 7 لا کر بتا دیا کہ یہی وہ ہستیاں ہیں جو اصل ہیں، باقی سب اچھے ہوں گے، کسی کا کوئی مسئلہ ہمارے لیے نہیں ہے، مگر یہ کہ تاریخ میں ثابت ہو جائے تو وہ پھر الگ بات ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر ہم آپ کو کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام پر اگر یہ بات ڈالی گئی ہے کہ انہوں نے آخر وقت میں مثلا نعوذ باللہ کلمہ نہیں پڑھا، تو وہ اسی لیے ڈالی گئی ہے کہ یہاں سے شروع کرو تاکہ آگے بھی چیزیں دوسری ڈائریکشن میں چلی جائیں۔ ہم اس بات پر واضح طور پر سٹینڈ لیتے ہیں کہ نہ صرف رسول اور مولا کائنات کے والدین بلکہ آباء و اجداد عیناً مسلمان تھے، اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اور ان کے آباء و اجداد بھی، یعنی جو دادا دادی نانا نانی کا سلسلہ چلتا ہے، عیناً مسلمان تھے، اور ان کے ایمان پر ہمیں کسی بھی قسم کا شک نہیں ہے۔ درود پڑھ دیں محمد۔ پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، تجھے تیری عظمتوں کا واسطہ، تجھے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اس عالی درجے کے ایمان کا واسطہ۔ ہمارے ایمانوں کو بھی خالص کر دے، ہمارے ایمانوں کو مضبوط کر دے، تیری خوشنودی کے لیے عمل کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ہم پریشان ہیں، مشکلات میں ہیں، مسائل میں گھیرے ہوئے ہیں، پالنے والے ہمارے مسائل کو بحق ابو طالب علیہ السلام حل فرما دے۔ پالنے والے تیرے بندگی کی لذت عطا فرما، گناہوں کو معاف فرما، قرضوں کو ادا فرما، حاجات کو روا فرما، بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما۔ اے رب العزت، جو ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ان کے دلوں میں جو حاجات ہیں، بیٹیوں کی شادی کے مسائل ہیں، اولاد کے مسائل ہیں، ان کو حل فرما دے۔ پالنے والے ایمان پر موت عطا فرما، پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ پالنے والے ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ پہلا نقطہ جو آج قابل ذکر ہے، بڑا اچھا لگا کہ پاکستان کے حکمرانوں نے، بعض مرتبہ میں ذمہ داروں کہتا ہوں، آج میں ذمہ دار نہیں کہوں گا کیونکہ بڑی غیر ذمہ داریاں دکھائی جا رہی ہیں، پاکستان کے حکمرانوں نے ایران کے
ذمہ داروں کے ساتھ پاکستان کی بھلائی کے لیے میٹنگ کی، ملاقات کی، اور انشاءاللہ یہ باب پاکستانیوں کے مسائل کو حل کرنے میں مدد کرے گا۔ نظام اسلامی نے ایک کام کیا اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں کو ملانے کے لیے مختلف طریقے اپنائے۔ آج فلسطینی مظلوم اس بات پر خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں کہ کسی نے ہماری مدد کی یا نہیں کی۔ نظام جمہوری اسلامی ایران نے ہماری بھرپور مدد کی۔ سب چیزیں موجود ہیں سوشل میڈیا پر، مجھے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کشمیریوں کے لیے کھل کے آواز اٹھائی، اور اس کے مقابلے میں جو نقبہ کا دن تھا گزرا ہے، اور مرد آباد امریکہ کا بھی دن گزرا ہے، اس دن بعض نام نہاد اسلامی ممالک میں اسرائیلی یہودیوں کے ساتھ مل کے جشن منایا گیا ہے، اور یہ ہمارے دل کو بڑی ٹھیس پہنچی ہے کہ وہاں مسلسل فلسطینی شہید ہو رہے ہیں، اور نام نہاد مسلمان حاکم یا حکمران جو ہیں وہ یہودیوں کے ساتھ جشن منا رہے ہیں۔ یہ قرآن کی صریح مخالفت ہے۔ ہم اس عمل کی مذمت کرتے ہیں۔ حکومت پاکستان سے یہ تقاضا بھی کرتے ہیں کہ جو ایران پائپ لائن ہے اس کو جلدی شروع کریں۔ ہندوستان جو ہے وہ رشیا کے ذریعے ایران سے ریلوے ٹریک بنوا رہا ہے اور اپنے فائدے اٹھا رہا ہے۔ تمہارے برابر میں کس سے ڈرتے ہو؟ امام حسین نے فرمایا تھا نا، ایک اللہ کو سجدہ کر لو، باقی تمام سجدوں سے غنی ہو جاؤ گے۔ جب تم اللہ کو سجدہ نہیں کرو گے اور امریکہ اور پتہ نہیں کس کس کو سجدہ کرو گے، تو انہوں نے آپ کے سر پہ اور گردن پہ ایسا پیر رکھ دینا ہے کہ آپ ہل نہیں سکتے۔ ہماری نظر میں کل بھی امریکہ مرد آباد تھا، آج بھی امریکہ مرد آباد ہے۔ درود پڑھ دیں محمد والے۔ ظلم ہر طرح کا برا ہے، اور پھر اپنوں کے ساتھ کیا جائے تو اور برا ہے، اور پھر مظلوموں پہ کیا جائے تو اور برا ہے۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ جو اپنے آپ کو پاکستان سے منسلک رکھنا چاہتے ہیں ان پر آپ اتنا ظلم کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ میری توجہ پارا چنار کے مظلوموں کی طرف۔ یہ پارا چنار کے مظلوموں پر ایک تو ظلم ہوا، 8 شخصیات کو شہید کیا گیا، جیسے میں نے پچھلے ہفتے بتایا۔ اس کے بعد ابھی چیز میرے سامنے آئی اور میرے دوستوں نے مجھے اور بھی توجہ دلائی کہ آپ نے وہاں پر انٹرنیٹ اتنا سلو کر دیا کہ جو آن لائن کورسز کر رہے تھے لوگ، وہ کورسز بند ہو گئے۔ جو آن لائن، یہاں جب 3 دن انٹرنیٹ بند ہوا، آپ کسی کو آن لائن آرڈر کرتے تھے، آرڈر نہیں کرتے، ہم نہیں لا سکتے، انٹرنیٹ بند ہے، آن لائن ایگزامز نہیں ہو سکے، تو یہاں 3 دن میں اتنا نقصان ہوا، تو وہاں تو کئی دنوں سے سسٹم بند ہے، اور میری اطلاع کے مطابق راستے بھی بند رکھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں سپریم کورٹ نے تو حکم دے دیا نا، اگر پاکستان میں آپ سپریم کورٹ کے حکم کو بھی نظر انداز کریں گے، اس کا مطلب ہے آپ کچھ اور چاہتے ہیں۔ ہم اس بات کو واضح کر دیتے ہیں کہ اس طرح کا ظلم کسی پر بھی صحیح نہیں ہے، اور خاص کر پارا چنار کے مظلوموں پر ہونے والے ظلم کی شدت سے مذمت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو ظلم کر رہا ہے اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو پالنے والے انہیں، اتنی آہستہ نہیں، پالنے والے انہیں اور انہیں جہنم کے اس گڑھے میں جا کے ڈال دے کہ جہاں سے کبھی نکل نہ سکیں۔ میری دعا کی قبولیت کے لیے درود پڑھ دیں محمد۔ پھر ہم آتے ہیں پاکستان کی موجودہ صورتحال پر۔ ایک موقف ہم نے شروع سے اپنایا ہوا ہے، مشرق مغرب، شمال جنوب، اوپر نیچے، فرشتے غیر فرشتے، سیاسی غیر سیاسی، فلاں فلاں، ان سب کو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ یا واقعاً وہ پاکستان سے بغض رکھتے ہیں اور اقدامات کر رہے ہیں، یا وہ نامعلوم طور پر کسی کا آلے کار بن رہے ہیں۔ مثال ظاہراً شہید مطہری یہ مثال دیتے ہیں
کہ تہران کے سفارت خانے کے علاقے میں ایک مسجد تھی. اس مسجد میں روزانہ ظہرین کے درمیان میں یا ظہرین کے بعد مختصر مجلس ہوتی تھی اور روز جناب خاتون جنت کے مصائب پڑھے جاتے تھے. صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کسی نے تحقیق کی کہ یہ روز کربلا ہے، امام علی ہیں، رسول اکرم ہیں، 11 امام ہیں، روز یہ کیوں پڑھے جاتے ہیں؟ اس سے پوچھا، انہوں نے کہا بھائی وہ فلاں دکان والا ہے، اس نے کوئی نظر کی ہوئی ہے تو مجھے روز مثلا 1 تومان دیتا ہے. اس سے جا کے پوچھا کہ تم یہ کیوں پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ کہہ دوں. میں کہنے لگے ہاں کہہ دو، اس میں کیا کہ وہ ایک ایمبیسی کا آدمی آتا ہے، وہ مجھے روز پتہ نہیں 1 تومان دیتا ہے، کیا دیتا ہے کہ بھئی یہ مصائب پڑھا دیا کرو، مجلس پڑھا دیا کرو. ظاہر ہے کہ خاتون جنت کے مصائب تو وہ ہیں جس کو ہم سب ایام فاطمی میں مناتے ہیں، لیکن ایک وقت ان مصائب کو بیان کرنا ہے، ایک وقت اس کے ذریعے بعض مقاصد کا. بڑی سنگین بات کر رہا ہوں لیکن ذمہ داری سے بات کرتا ہوں. اگلا جمعہ مجھے نہ پڑھنے دیا جائے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. دیکھیں، ہم دین کو اس طرح سے آگے بڑھائیں جس طرح سے ائمہ نے ہمیں بتایا ہے. ہم ایک کام کر کے کوئی منفی رجحان پیدا نہ کریں. کوئی شک نہیں ہے کہ جس نے بھی خاتون جنت پر ظلم کیا ہے اس کی رسول اکرم تو شفاعت، گھبرا کے بات کرتے ہیں تھوڑی نہیں کر سکتے. تو جس کی رسول اکرم، ہم تو یہ کہتے ہیں جس کی رسول اکرم شفاعت نہ کرے ہم بھی اس سے کوئی تعلق نہیں. لیکن ظلم جو ہے وہ ظلم ہے، غلط ہے. اب میں آتا ہوں اپنی بات پر. تو اس واقعے سے کیا ملا؟ انڈائریکٹلی بعض مرتبہ لوگ استعمال ہو جاتے ہیں، سمجھ یہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا. اگر آپ کا اور میرا کام سیرت ائمہ کے مطابق ہے پھر تو گردن بھی کٹوا دو، اس میں کیا ہے. لیکن اگر سیرت ائمہ کے مطابق نہیں ہے، اور تشخیص کون دے گا؟ اگر آپ میں سے ہر کوئی تشخیص دینے لگا تو پھر دین کا تو فاتحہ ہو جائے گا. تشخیص وہ دیں گے جو ذمہ دار لوگ ہیں. اب میں آتا ہوں اپنی بات پر، جو تقریباً آج کی میں آخری بات قرار دیتا ہوں، باقی نکات کو چھوڑ دیتا ہوں. یہ جو ہمارے فرشتوں نے، یہ جو ہمارے ججز نے، یہ جو ہمارے سیاستدانوں نے یہ جو صورتحال پیدا کی ہوئی ہے نا، یہ صورتحال سوائے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. میں نے کچھ عرصے پہلے ایک مثال دی تھی کہ فقہ جعفریہ میں، ویسے تو اسلام میں، لیکن بھئی ہم اپنی فقہ کی بات کر لیتے ہیں تاکہ ہر کوئی اپنی فقہ سے معلوم کر لے. اگر آپ کسی کے پٹرول پمپ سے، یاد آ گئی مثال میری، کسی کے پٹرول پمپ سے اس کی اجازت کے بغیر یا اس پٹرول پمپ میں کسی کام کے بغیر گزریں تو یہ شرعاً حرام ہے. یہ جو جوتیاں باہر پڑی رہتی ہیں، اس پہ جو میرے پیر پڑ جاتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے آپ راضی ہوں گے کہ چلیں بھئی راستہ نہیں تھا، نہ ہم سٹینڈ بنا سک رہے ہیں، نہ کسی کی جوتیوں پر جان بوجھ کر میں پیر رکھ کے اسے خراب کروں. یہ بھی تو جو مکتب جوتیوں پہ پیر رکھنے کی اجازت نہیں دیتا، جو مکتب کسی کی زمین پر اس کی اجازت کے بغیر، فقہ میں بحث ہے کہ میں ایک طرف کھڑا ہوں، بیچ میں ایک زمین ہے، اس طرف ایک کوئی ڈوب رہا ہے، تو آیا میں اس کی زمین پر سے گزر سکتا ہوں یا نہیں؟ فقہا کی نظر یہ ہے کہ اگر آپ دوسرے راستے سے جائیں گے تو وہ ڈوب جائے گا، تو آپ یہ راستہ استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ دوسرا راستہ استعمال کیجئے اور وہاں سے اس کو نجات دیجئے. اب میری بات آپ پہنچ گئے نا؟ اللہ نے مجھے توفیق دی. میں نے مثال سے، کسی کے گملے کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں. تو آپ جو چیزیں ہوئی ہیں، میں کسی پر الزام ڈالے بغیر بات کر رہا ہوں، ہاں پھر یہ نہ کہیں اس پر ڈال دیا ہے، اس پر ڈال دیا. جس نے بھی کیا اور جس نے بھی کروایا وہ قیامت میں کیا جواب دے گا سوچ لے.
اور پھر ظاہر ہے کہ ہمارے شہداء کی یادگار کو، فوج کی انسٹالیشنز کو جو نقصان پہنچا ہے، ہم صرف اس پر ایک تقاضا کرتے ہیں، ایک واقعاً انڈیپینڈنٹ تحقیقات کرائی جائے اور دیکھا جائے کہ کس نے یہ کام کیا ہے، اس لیے کہ یہ کام بنیادی طور پر غلط ہے. زمین سے گزرنا جب نہیں ہے تو باقی چیزیں، لیکن بہت خوبصورت ہوگا کہ ہم ایک نئے باب کا آغاز کریں، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری بٹھا کر، چاہے آپ کو یونائٹڈ نیشن سے بلانا پڑے، ان کو تحقیق کرنے دیں. بے نظیر بھٹو محترمہ کی قتل کی تحقیق کی طرح نہیں، بالکل انڈیپینڈنٹ، جو بھی مقصر ہے اس کو لائیں، اس کو سزا دے دیں. اس لیے کہ مکتب جعفریہ کے لحاظ سے دیکھیں، ہمارے 100 لوگ شہید ہوئے، بعض جوانوں نے غلطی کی، علماء نے ان کو پکڑ کے کہا کیا کرو گے قیامت میں، کیا جواب دو گے، مت کرو یہ کام. ہو جاتی ہے جذبات. ہم اس بات کو واضح طور پر پھر سے کہتے ہیں کہ عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ذمہ داروں، غیر ذمہ داروں، فرشتوں، جوڈیشری، سیاستدانوں، عقل کے ناخن لو. اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر ناشکری کرو گے اور اپنے ذاتی مفادات کی خاطر تم اس طرح کی چیزیں کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسوں کو مسلط کر دے گا کہ پھر نہ تم سانس لے سکو گے نہ ہم سانس لے سکیں. ہمیں یہ ملک پیارا لگتا ہے، ہمیں یہ ملک پسند ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھیوں پر 100 رحمتیں نازل فرمائے. جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ان کے پر 100 رحمتیں نازل فرمائے. اور اے اللہ، جو پاکستان سے مخلص ہے تو اس کی مدد فرما دے، اور جو پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہے اسے فوراً جہنم واصل کر دے. اور پالنے والے، یہ ملک بڑی محنتوں سے بنا ہے، بڑی مشقتوں سے بنا ہے. اس ملک کو پھر سے مسلمان کے لیے قلعہ اور امن کا گہوارہ بنا دے. پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمیں صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. ہمارے پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے. مسلمانوں میں اتحاد، وحدت، اخوت، محبت کو آگے بڑھا دے. پالنے والے یہ ہمارے بے گناہ اسیروں کو جلد از جلد آزاد فرما دے. پالنے والے بیماروں کو شفا کامل عطا فرما دے. جو حاجتیں لے کر تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے، تجھے تیرے رسول کا، اس کی آل کا، ان کے اجداد کا واسطہ ان دعاؤں کو قبول فرما. ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہو کان توابا. صدق اللہ العلی العظیم.